نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز سامعین، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے یہ پھر سے موقع فراہم کیا ہے حق بات کہنے، سمجھنے اور عمل کرنے اور صحیح سے اصلاح کرنے کی۔ بہت بڑا رتبہ ملتا ہے اس بندے کو جو اللہ کے راہ میں اپنی جان، مال، عزت اور تمام چیزیں سب رب العالمین کے نام پہ کر دے۔ اس کا جینا، اس کا مرنا رب العالمین کے ساتھ ہو، ہر ذکر رب العالمین کے اوپر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی بننا، یہ بھی رب العالمین کی دی ہوئی ہدایت پہ چلنا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور یہی اعزاز قیامت کے دن بہترین نمونہ بننے والا، بہترین عمل بننے والا ہے۔ اور یہی بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا فلسفہ، بہت بڑا معیار ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں آج کل کے ہم لیکچر کیوں کر رہے ہیں، ہم بیانات کیوں اپلوڈ کرتے ہیں، بھائی تم کفر کی باتیں پھیلا رہے ہو۔ وہ اس وقت نہیں پتہ لگ رہا جب ہم اسلام کی باتیں پھیلا رہے ہیں، 1000 2000 لوگ سن رہے ہیں تو اس میں بھی موت آ رہی ہے، 100-50 لوگ سن رہے ہیں اس میں بھی موت آ رہی ہے۔ کیونکہ بھائی جتنا دین پھیلانا ہے، کیونکہ آخر میں دین کس کا پھیلنا ہے؟ اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا دین پھیلنا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے وہ دین پھیلنا ہے، تمہاری فضول کام نہ پھیلنا ہے۔ یہ چند ٹائم پہ ہیں، اس کے بعد یہ پھر چیزیں ختم، پھر افسوس کرو گے اس ٹائم پہ کہ یہ کیا کر دیا ہم لوگوں نے، یہ کس ناچ گانے اور موسیقی اور فضول حرکتوں میں ہم نے کیا ضائع کر دیا۔ یہ کہیں سے وہ ثابت نہیں ہے کہ کرو یہ بس اپنے اور گھروں کے اندر رہو، یہ کہیں سے ثابت بولو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں رتبہ دیا، مرتبہ دیا، منصب دیا ہے، اس کے اوپر ہم پراپر وے کے ساتھ اترے تو جا کے ہم لوگ کامیاب ہوں گے، ورنہ دروازہ ختم۔ یہ مت سمجھنا اس بات کو کہ تم لوگ کیا چیز کر رہے ہو، کیا چیز نہیں کر رہے، اس سب کو دیکھنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ رب العالمین کی ذات ہے۔ تم چھوٹے اعمال کرو، اچھے اعمال کرو، برے اعمال کرو، بڑے اعمال کرو، اور بہت ساری چیزیں کرو، وہ سب کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تو اس کائنات میں جب آپ پیدا ہو کر آئے تو آپ کا مقصد ہے، کیا مقصد ہے؟ کہ آپ جو ہو بن مقصد پیدا نہیں ہوئے، آپ کا کام ہے کہ کوئی کام جو اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس سونپا ہے اس کے اوپر چلے، اس کے اوپر زندگی مبارک گزارے، ایسی زندگی گزارے لوگ بولے واقعی اس کی زندگی اعلیٰ تھی۔ ہوتا ہے کوئی بندہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، تلاوت نہیں کرتا، اور جب روز روٹین کی تلاوت نہیں کرتا، اپنی قبر پہ اٹھا ہوا ہے، دنیا کے اندر بہت عجیب ہے، اٹھا کے رکھنے کی فضول بکواس چیز ہے جو کر کے رکھی ہے، فضول کر لو، فضول بولا رہا، فضول یہ کر لو، سب دنیا کا ہے۔ یہ کیا خلون ہے؟ اس دعوت دین کے پاس آؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان بتایا۔ یہ بات کی چیزیں، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ ابھی کی چیز۔ لوگ بولتے ہیں تم کیا مطلب کہ پڑھے ہوئے ہو، تم کیوں ایسے کر رہے ہو، کیا پرانے زمانے والے حرکتیں، یہ کیا چلتا ہے؟ لبرل لوگوں کی بولو باتیں۔ یہ ہمارا رواج نہیں تھا، یہ مسلمانوں کا رواج بولو بالکل بھی نہیں تھا، یہ ہم نے ڈالا ہے، یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ باہر سے سیکھا ہے، یہ سیکھا ہے، گوروں سے سیکھا ہے کہ ایکچولی فلاں تو تمہاری ایسی کتنے ایسی۔ جب مجھے کوئی ایکچولی بولتا ہے نا، میں نے بولا تو کام جو ہے نا بگاڑنے والا ہے، ایکچولی کا ورڈ مت استعمال کیا کرو۔ ایک صاحب سے وہ انہوں نے بولا کہ ایکچولی فلاں جگہ سے میرا یہ کام کرنا ہے، میں نے بولا ایکچولی اب بول دیا بگڑ جائے گا تیرا کام ہے، اب تو نے ایکچولی بول دیا تیرا کام اب بگڑ جائے گا، تو وہ واقعی میں اس کا کام جو ہے بگڑ گیا۔ تو بھائی وہ جس دکان پہ ہم نے جانا تھا، جس پہ بات کرنی تھی، وہ دکان ہی نہیں ملنی۔ میں نے بولا تھا دیکھا دیکھا ایکچولی کا مقصد یہی ہوتا ہے، ایکچولی مت کیا کرو، ایکچولی 10 مہینے اور فلاں فلاں یہ چھاڑے ہوتے ہیں اور بول لوگ آدھی اردو، وہ بھی اردو کے نہیں پڑھتے لوگ، آدھے انگلش کے نہیں پڑھتے، پتہ نہیں ہوتے پر فلاں تو چل رہا تھا ان کا کام۔ یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں بھائی، سب ٹھیک ہے مانتے ہیں، ہمیں بھی کچھ دنیا کا پتا، ایسا نہیں ہے نہیں پتا،
دنیا کا پتہ ہونا چاہیے، تو کام اس کا پتہ ہونا چاہیے، مگر اتنا بھی براڈ مائنڈڈ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آتا ہے صحیح ہے دباؤ دوسروں کو تو بتا رہا بھائی اپنا کام اپنے پاس رکھ۔ تو اس چیز کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے سمجھ لیں، بولتے ہیں اس کو تو بس لیکچر کرنے آتے ہو، لیکچر کا مذاق کروا لو اور فضول حرکتیں کروا لو، پھر شادیوں کروا لو، شادیوں کی باتیں کروا لو، خوش آؤ تو کبھی خوشبو لگا کر پھر بتائیں گے علم کی کیا بنیاد ہے، پھر اصل چیز بتائیں گے۔ ہم جو ہے اپنے استاد سے سیکھا ہے عوام کی کیا ہے مینٹلٹی کو دیکھ کے اپنے آپ کے بات کو پھیلاؤ۔ دین نے آپ کو اس طرح باؤنڈ نہیں کرا کہ آپ ہمیشہ سنجیدہ طرح رہو، بالکل غصے والے رہو، ایسا نہیں بولا کبھی۔ ہیپی رہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکراتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے، مذاق بھی کرتے تھے، یہ عادت ہی ان کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے پیار و شفقت کے ساتھ سمجھاتے تھے کہ وہ الگ نہیں تھا، باتیں کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کے چلیں، حتیٰ کہ اپنی طرح سے گھڑے ہوئے دین کو، بدعات کو، رسومات کو اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزوں کو لے کے مت چلیں۔ اب بہت سے لوگ آتے ہیں بھائی مشرکانہ سوال کر رہے ہیں، ہم لوگ فلاں مذاق چلے گئے، ہم فلاں ہو گئے، یہ مین بنیاد ہے۔ آپ بولتے ہیں کیا مطلب کہ آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کی رٹا کے رکھی ہے؟ بھائی دیکھو مدد جو ہے صرف اللہ سے، بس یہی تو بنیاد ہے ہمارا۔ اصل بنیاد توحید پہ کھڑا ہوا ہے، مزاروں پہ کھڑا ہوا ہے کہ مزار چلے گئے، فلاں جگہ چلے گئے، فلاں بزرگ کے پاس چلے گئے، وہاں سے ہو جائے گا، سب بیکار قسم کی بکواسیں ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے۔ فلاں وہ عامل ہوتا ہے، فلاں عامل یہ کرتا ہے، تمہاری ایسی بتو کہتے ہو کرو، کوئی چیز بت نہیں ہوتی۔ ابھی یار ایک صاحب ملے تھے مجھے پڑھے نا، تو کہنے لگے کہ میری وائف کو نا اس کو یہ ہوا تھا، یہ بول رہا تھا، یا پھر اپنی وائف کو بتا رہا کہ میں 7 اسٹار پتہ نہیں کہا ہے، میں نے بولا یہ کیا ہوتا ہے بھائی، ہمیں تو چیزوں کے پلیزوں چلیزوں کا پتا ہوئی، تو بولا ماں پہ فضل، میں بولا مزا گیا، بولا کیوں بھائی جاتا، تو بولا ہم وہ اپنا جھاڑو پوچھ کرتے نا، وہ جادو شادو ہو گیا، میں نے بولا تصور کر لو کہ تمہارے اوپر جادو ہوا ہی نہیں، میں نے پھر یہ دعا بتائی، میں نے بولا مسجد تمہیں 2 قدم میں دیکھنے نہیں، تم جا پتہ نہیں کہاں رہے ہو، عجیب کی جگہ۔ پھر اس کے بعد میں نے بولا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، بس یہ 3 ورد پڑھو جو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اپنے نواسہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ دعا پڑھ کے چھوٹ دیا کرتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہے قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الناس، بس اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ زیادہ کچھ ہو رہا ہے تو امام مسجد کے پاس جاؤ، مفتی کے پاس جاؤ، اپنا وہاں پہ دم کرواؤ، بھوکے پڑھاؤ، بس اس سے زیادہ براڈ مائنڈڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فضول بکواس سے جھوٹ بول رہا ہے، بڑے بڑے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تعویذ کرتے تھے، بڑا کرنا کہتا ہوں تمہیں لڑ کے، ہاں ہم بولے بھائی جس کے ہاتھ میں توحید ہی نہیں ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بنیاد توحید ہے، 7 آسمان کو کھڑا کرنے والا رب العالمین ہے، زمینوں کو کھڑا کرنے والا رب العالمین ہے، پورے کائنات کو چلانے والا رب العالمین ہے، اس رب سے کیوں جدائی کر کے ہم کسی اور کے پاس جائیں؟ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ، یہ آیت کیوں بھولے؟ یہ آیت سناتے ہوئے سب کو موت آتی ہے، توحید پاس پڑی۔ یہ اہل حدیث حضرات کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، بھلے منفی چیزیں تھوڑی بہت اختلاف چیزیں ہوتی ہیں، اہل حدیث اور دیوبند یہ دونوں جو ہیں اس بنیاد پر ہیں، اور بنیاد جو ہے اہل حدیث کو میں سلوٹ کرتا ہوں توحید کے اوپر، جو چلے پڑے ہیں، میں ان بات میں ان کو تائید کروں گا توحید کے اوپر، کیونکہ وہ جو توحید بتاتے ہیں نا ان کو کوئی بھی چیز بتا دو وہ شرک بول دیا ہے اللہ کے علاوہ، بھائی آپ نہیں لے سکتے۔ یہی ہمارے حضرت مفتی طاہر مدعو تمام جتنے بھی علماء ہیں ہمارے قابلین کا یہی عقیدہ ہے، توحید والا عقیدہ جو اہل حدیث عقیدہ ہے۔ میں اس وجہ سے بولنا تائید کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا باقی منفی 3 طرح کے موضوع کا اختلاف ہے، باقی اور اختلاف ہوتا ہے، اور توحید کے اس میں اختلاف ہمارے حدیث سے تائید کرتے ہیں، اتنے بڑے توحید پرست ہیں، میں ان کو تعریف کر رہا ہوں۔ باقی منفی چیزیں چھوڑو، باقی سے بولتی نہیں کہ افلوجین روڈ پر سے اوپر ہاتھ مارنا، نیچے ہاتھ مارنا اور افلوجین کرنا، یہ بات چیزیں نہ کرنا نہ کرنا سب ثابت ہے، سب سے افلوجین کرنا نہ کرنا سب ثابت ہے، آمین رو سے بولنا نہ بولنا سب ثابت ہے، مگر توحید کی جو اصل بنیاد ہے میں اپنے علماء سے بھی اور اہل حدیث کے علماء سے بھی پوری تعریف کرتا ہوں، کیونکہ میں نے قرآن جب پڑھا ترجمے کے ساتھ مجھے کہیں نہیں لگا نہ کہیں دکھا کے بھائی اس طرح سے بھی کوئی مانتا ہے، نہیں ہو سکتا بھائی، نہیں کر سکتے آپ کے حضرت اللہ وحدہ لا شریک لہ ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور
ہمارے والد گرامی ہمارے جس کی ہم اولاد ہیں وہ تب کے اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ مدد مانگے. اما ہوا وہ بھی کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگے. حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے ہمیں توحید سکھائی. آخری نبی، میسنجر آف گاڈ، ختم نبوت، خاتم النبیین، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المتقین، شفیعنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی نے، امام الانبیاء جیسے ہستی نے بھی ہمیں توحید سکھائی. 1,24,000 انبیاء کا دنیا میں آئے اور چلے گئے. کیا سکھا کے گئے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. سوائے کوئی معبود نہیں، میرے رب کے کوئی معبود نہیں ہے بھائی. وحدہ لا شریک لہ کس کی ذات ہے؟ بس اللہ کے پاس. تو ان چکروں کو چھوڑ دو. اب میں سوچوں گا نا زیادہ توحید ہوتی ہے ان کے بیانات میں، رسالت بھی ہوتی ہے، ختم نبوت میں، صحابہ کا بھی بات ہوتی ہے، روایت کی بات ہوتی ہے، سب چیزیں بات ہوتی ہیں. میں توحید پہ اس وجہ سے سب سے زیادہ زور دے رہا ہوں. اور بھی مسائل میں زور دیتے ہیں، اس میں کوئی شکل نماز ہے، دیگر چیزیں زور دیتے ہیں. سارے مسائل میں کوشش کرتا ہوں، میں ریکارڈ کر رہا ہوں. توحید میں ہر بیان پہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. کیونکہ ہمارا اللہ پر ایمان ختم ہو جائے گا تو بیکار ہے. سمجھتے ہو؟ پھر وہ مسئلہ مکتب فکر نہیں رہے گا، جب توحید ہی ختم ہو جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا نہ کسی کو طنز کرنا ہے، نہ کسی کا کچھ بولنا ہے، نہ کوئی کچھ کرنا ہے. پھر وہ مکتب ہی کیا رہ جائے گا، جو فرقہ ہی کیا رہ جائے گا. تو بھائی حق بات بتاؤ، جو بھی بولو حق ہی بولو. کبھی بھی اس بات سے مت گھبراؤ کہ بھائی آپ بول رہے ہو غلط ہے. نہیں، آپ کی کچھ باتیں صحیح ہے، میری کچھ باتیں صحیح، کچھ بھی غلط لگی ہے. میں نے کہا بولا کہ میں معصوم ہوں، مجھ سے گناہ نہیں ہوتا ہوگا، یا ہمارے استاد سے گناہ نہیں ہوتا ہوگا. تو بھائی اس چیز کو سمجھو، نکلو جھنجھٹ بے شرمی بے غلطی سے. پھر بولتے کہ میں یار یہ دیکھو پیچھے ہو گئے، پھر غصہ آتا ہے. آتی ہے بات سمجھ. باقی جو ہے ہمیں بنیادی عقیدے پہ جو رکھنا ہے اپنے آپ کو، عقائد کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. علماء سے سنتے رہو یہ باتیں. عقائد جب تک یہ بگڑ گئے تو سمجھ لو سبھی بگڑ گیا. پھر وہ رسالت ہی رہے گی، ختم نبوت ہی رہے گی. پھر آپ کیسے محبت بنو گے جب اللہ تعالیٰ کی توحید ہی نہیں پہچان پا رہے؟ کس طرح پیارا ہو گیا اللہ صاحب؟ پھر نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے، اس چیز کو نکلنا ہوگا. اور یہ جو جھنجھٹ ہے، الٹی سیدھی جو جگہ ان چیزوں سے نکلو. تعویذ گنڈوں سے، مزاروں سے، یہ فضول چیزوں سے باہر آؤ. مسجد میں جوڑ لگاؤ، اللہ سے مانگو. ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی گھر پہ نمک ختم ہو جائے تو سب سے پہلے نمک لینے دکان والے کے پاس مت جایا کرو. سب سے پہلے اللہ کے پاس کھڑے ہو، 2 رکعت نفل پڑھو اور بولو یا اللہ میں نمک کا محتاج ہوں، کوئی الگ تو عطا کر دے. پھر جا کے کسی کو زندہ کا وسیلہ بنائے گا. یہ ہے ایسی چیز. مگر آج کے ڈاکٹر ٹھک کر کے جاتے ہو لے آتے ہیں. ہم جیسے بھی نالائق بھی بولو لے آئے ہیں. لوگ تو آج بہت مائنڈیڈ بن چکے ہیں. یار یہ غلط ہے. میں نے بولا کیا ہے. اور ہمارے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو فرمایا کرتے ہیں کہ میں اس وجہ سے نام ان کے جو چیزیں ہوتی ہیں بیانات اس وجہ سے نقل کرتا ہوں کیونکہ میں سن رہا ہوں ان کے موقع پہ. وہ خود بولتے ہیں کہ اگر کوئی جا کے قبر پہ جا کے سجدہ کرے یا پھر فلاں کیونکہ صرف توحید بیان کروں کہ مجھے صرف اللہ کا ڈر ہے. اگر ان جیسے ڈر ہوتا نا ہمیں لوگوں کو، آج میں کبھی بھی توحید بیان نہیں کرتا ہوتا. لوگ بولتے ہیں کہ توحید کے نام پہ یہ بجے بھیج چکے ہیں. بزرگوں کا ہم جو ہے احترام کرتے ہیں. جو قبر میں بزرگ لیٹے ہیں، جو آرام فرما رہے ہیں، وہ ان کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ مزار بنانا چاہیے. ان کا بھی عقیدہ نہیں ہے. سوچو، یہ حق بات کو تسلیم کرو. باتیں پھینکنا اور باتوں کو کرنا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ خود فرما رہا ہے. یہ میں اللہ کے جو الفاظ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیے، میں وہ بتا رہا ہوں. میں اپنی طرف سے ایک بات ہی نہیں کر رہا. کیسے ممکن ہو سکتا ہے یار یہ؟ کیونکہ امن یجیب مضطر اذا دعا، بلا پتا ہے کون جو تیری حاجت کو پوری کرے. آج بولتے نا میرا حاجت روا علی علی اور میرا غوث اعظم، یہ فرق چل کرنا رہے. حاجت روا بھی، مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے. ہر چیز کو ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. پھر تو کہتا ہوں اپنے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اپنے عقائد کی حفاظت کرو. اس وقت تک کہ ختم نبوت بچا پاؤ گے جب تک کہ توحید کا اچھی طرح اقرار کر پاؤ گے. بزرگوں کا ہر کوئی اقراری ہے، بزرگوں کا ہر کوئی احترام کرتا ہے. ہم بھی کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. شیخ عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، جن کو غوث اعظم کہتے ہو، اور دیگر بزرگوں اور دیگر بزرگوں، تو یہ سب کا احترام ہے. مگر گستاخی کسی کی نہیں ہے. مگر مانگ کسی سے نہیں سکتے. مانگ صرف اللہ سے سکتے ہیں. وہ کسی سے بولو مانگ نہیں سکتے. یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. تو ہر گناہ کر کے آ جائے گا نا،
کیسے کیسے کر کے معاف کروں گا مگر 2 گناہ معاف نہیں کروں گا. پہلا تو شرک کر کے مر گیا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا رہا اور معافی نہیں مانگی اور وہ مشرک مر گیا تو میں تیرے کو کبھی بھی جنت نہیں کروں گا. دوسرا یہ کہ قرض ادا نہ کرا. آج مزے سے قرضہ لے کے کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, بڑی بڑی جائیدادیں تھا سب قرض میں بھائی ایسے کی تیسے سب کچھ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو یہ چھوڑ دو اس چیزوں کو. یہ مقصد ہے ہمارا بھائی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس چیز کو ہم لوگوں نے سمجھنا ہے, عمل کرنا ہے اور پھر اطاعت رسول کرتے تو کامیاب ہوں گے, ورنہ بیکار ہے ہمارے کام. یہ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے جو کہا سنا عمل کرنے کی, حوصلے سے اصلاح کرنے کی, توفیق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.